اہل سنت الجماعت کی طرف سے ہمیں جو ڈکلیئر کر رہی پٹاخے اڑانے والا، کون کی انگار پھونکنے والا، اس سے بھی اہل سنت الجماعت کو کوئی بھی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے، سجا کر پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے، سجا کر پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے۔ تمام عالم اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میلاد والے آقا کی آمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو امن، سلامتی، سکون اور اطمینان قلبی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، بلاؤں سے آسانیاں عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ امن و سکون کی زندگیاں نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آنے والا بدھ کا دن یعنی 26 تاریخ 8واں مہینہ 2026 کو بروز بدھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف کی، جس میں ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس محمدی بھی نکالا جاتا ہے۔ جلوس محمدی کسی باغ، تماشے، کھیل کود کا نام نہیں ہے، بلکہ جلوس محمدی یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نکالا جاتا ہے، اور محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ جیسا کہ آج ہم خرافات دیکھتے ہیں، جلوس محمدی کے نام پر لوگ پٹاخے مارنا، آگ میں کھیلنا، اور ڈی جے، گانے باجے، ناچنا، سیٹیاں بجانا، اور اس کے علاوہ جو ہے مرد اور عورتوں کا اختلاط، یہ ساری چیزیں ویسے بھی مذہب اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور بالخصوص جلوس محمدی میں تو یہ سب چیزیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جلوس محمدی کا مطلب سرکار کی محبت میں درود و سلام پڑھا جائے، نعت خوانی کی جائے، اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سرشار کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں بالخصوص جلوس محمدی میں آنے والے تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ ادب اور لحاظ کا خاص خیال رکھیں، اور ہر قسم کے خرافات سے بچیں، تاکہ جس شان سے ہم جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں، دیکھنے والوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ مسلمانوں کا جلوس ہے، بلکہ ہمیں ادب و احترام کے ساتھ اس طریقے سے جلوس میں شرکت کریں تاکہ دیکھنے والے کہیں کہ ہاں مصطفیٰ کے غلاموں کا جلوس جا رہا ہے۔ سبحان۔ لہذا میری گزارش ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں علماء اہل سنت کی جانب سے اور بالخصوص تنظیم اہل سنت والجماعت ضلع میسور ضلع سے یہ آج جو ہماری بیٹھک ہوئی ہے، جس میں میں تمام کی جانب سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں، تاکہ ہمیں کسی کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے،
اور ہمارا جلوس اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر جلوس میں شرکت کر کے جلوس کو اختتام تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو، شہر میسور کے تمام علماء اہل سنت اور خصوصیت کے ساتھ ہماری تنظیم اہل سنت رجسٹرڈ میسور کی جانب سے خوب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار رحمتوں سے، برکتوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ لہذا آج کی یہ نشست ہمارے اس دفتر سے عالی جناب افسر میسوری صاحب کے مادھیم سے عوام شہر میسور کی عوام کو یہ پیغام پہنچانا اہم ضروری سمجھ کر علماء کی موجودگی میں اور تمام ہماری تنظیم کے اراکین کی موجودگی میں آپ تمام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سنہرے نور بھرے موقع پر جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالخصوص اہتمام ہوتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حضور کی ذات سے ساری دنیا کو انسانیت کا سبق ملا ہے، اور اگر کوئی اہل سنت کا فرد ہو یا کوئی بھی ہو، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت فرمانے والے تمام بدفعلیوں سے، غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی سے آج ہم زمانے میں بدنام بھی ہیں۔ لہٰذا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس پاک میں ادب کا خاص خیال ہونا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ، صاف صفائی کے ساتھ، بہترین لباس، سرما وغیرہ لگا کر، امامہ سر پر سجا کر، اپنی زبانوں پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہوئے جلوس میں شرکت فرمائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ بازیاں، کھیل کود کا تماشا یا ڈی جے وغیرہ لگا کر کے دوسرے لوگوں کو، غیر مذہب والوں کو ہم سے کسی بھی قسم کی تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جلوس کے موقع پر خواتین اسلام اور بچے بھی جلوس کے یہ منظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ آگ بازی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو کسی قسم کا خدشہ تکلیف پہنچ جائے یا کسی خواتین کو تکلیف پہنچ جائے۔ لہٰذا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا امن کا پیغام دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، یکجاہیت کا پیغام دینا ہے، اور ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا بات کو طول نہ دیتے ہوئے آپ تمام سے ہماری درخواست ہے، جلوس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بھلا ہم اسے کیسے پسند کریں گے۔ وہ کام پر ہم عمل کریں جو کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے تمام غلامان عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اب تک 3 یا 4 میٹنگاں ہو چکی ہیں، جیسا کہ پولیس کی میٹنگ منڈی اسٹیشن میں ہوئی، جو تمام مسجد کے ذمہ داروں سے اپیل کر کو انہوں بلا کو بات چیت کرے، وہ ہوئی۔ NR مولے سے ہوئی بات، کمشنر صاحبہ کے سامنے بھی میٹنگ ہوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سینٹر کمیٹی جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمیٹی ہے، جو 3 پروگرام ہوتی ہیں۔ پہلے دن جو ہے ایک تنویر سیٹ صاحب کی سرپرستی میں ایک پروگرام ہوتا، دوسرے دن کا بھی پروگرام جو ہے تنویر سیٹ صاحب کی سرپرستی میں ہوتا، تیسرے دن کا پروگرام بھی جو ہے وہ تنویر سیٹ صاحب کی سرپرستی میں ہوتا۔ جلوس محمدی جو میٹنگ کر رہی ہیں، جتنے بھی پولیس جو ہم نہ بلا رہے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی چک مقصد پیش کر رہی ہے۔ سو کیا کر کو بولے تو پٹاخے اڑانا، انگار پھونکنا، کیوں کر کو بولے تو رام نگر میں حادث ہوئی، کہاں کے جلوس کے بارے میں حادث ہو گئے اسے۔ خاص کر میسور کی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتی ہیں، اب ہمارے قادری صاحب شانجے نگر سے جلوس کاٹتی ہیں، دوسری بات عیدگاہ مسجد سے چاندیاں نکلتی ہیں، تمام ایریا سے چاندیاں نکلتی ہیں۔
निकलने का मकसद क्या, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन बताना, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, उसे पटाखे उड़ाना, अंगार फूकना, गैर खुमाम भी देखने आती, मजाक बनाती हमारा, उससे एक शर पैदा नहीं होना करके बोल को मरकज़ को भी मैं फ़ोन कराया था, मरकज़ के ज़िम्मेदारों को भी बातचीत हुई, शफीक भी यहाँ बैठी, मरकज़ और अहले सुन्नत वल जमात के तमाम, जैसा कि यूनुस भी जामिया टीपू की तरफ से ही और दूसरे कमेटियाँ में भी ही, जैसे निसार दाही, तमाम मैं इनके नाम लेकर बोल रहा हूँ, तमाम की सरपरस्ती में जो आज मीटिंग हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ गैर शरई कामा नहीं करना, अगर को अहले सुन्नत वल जमात को कोई भी अंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। हमें उनको उलमा की तरफ से भी नहीं बोल रहे पटाखे उड़ाओ, तुम्हें बम्मा उड़ाओ, नहीं खजूर बांटो, पानी के बाटला बांटो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो छोड़ाल को मिशन हॉस्पिटल सर्कल करने हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी पटाखा उड़ाना, बोले तो लड़ने आना, ये सब अच्छा नहीं। पुलिस जितना हो सकते मीटिंग, सुबह भी 11 बजे एक मीटिंग है पुलिस की कंटिन्यू जा रही है। अपना घर में भी जो है सेठ साहब की सरपरस्ती में मिलाद की मीटिंग है, यूनुस भाई को भी मालूम है, ये चल रहे कुछ है, कई को कर को बोला तो अमन से गुजरे दे कर को, मेहरबानी फरमा को, सब पुलिस का भी साथ दे को, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हमें जो डिक्लेयर कर रही पटाखे उड़ाने वाला, कौन की अंगार फूकने वाला, उससे भी अहले सुन्नत वल जमात को कोई भी रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।